عمران خان نیازی صاحب اس مہینے کے آخر تک رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان نیازی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت سخت ناساز، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور اہم اعلانات۔ بلوچستان اور سندھ کے اندر کچھ اہم پیش رفت۔ عمران خان نیازی صاحب جھکیں گے یا عمران خان نیازی صاحب نہیں جھکیں گے، دو متضاد رائے۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم، اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ اڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مفید کریں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں بلوچستان اور سندھ کا، جہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی وہ ایئر ایمبولنس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ جلد ہی اس کی سروس، ایئر ایمبولنس کی سروس بلوچستان کے اندر بھی مہیا ہوگی۔ اور جبکہ سندھ کے اندر جو سابقہ حکومت کے پروگرام تھے، یعنی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلا دور تھا، مراد علی شاہ صاحب نے جو دور تھا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ جو انہوں نے پروگرام جو شروع کیے تھے، انہی پروگرام کو آگے لے کر وہ چل رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم پروگرام جو ہے نا وہ ہے پیپلز بس سروس کا۔ تو میرپور خاص میں بھی انہوں نے افتتاح کیا، باقی اور دیگر شہروں میں بھی پیپلز بس سروس جو ہے نا یہ کامیابی سے جاری ہے، اور کچھ آئندہ کا پروگرام بھی ہے کہ آئندہ بھی یہ جاری رہے گی۔ اور ایک اور اہم انقلابی تبدیلی جو کہ سندھ کے اندر آئی ہے، جو کہ پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں، پنک بس سروس۔ پنک بس سروس جو ہے نا یہ صرف خواتین کے لیے ہے، اور کچھ روٹس جو ہے نا انہوں نے جو ابھی شروع کیے ہیں کراچی کے اندر، تو وہاں پر بالکل جو ہے نا یہ 2 مہینے کے لیے فری سروس ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اور ایک انقلابی قدم وومن امپاورمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ پنک سروس بس سروس جو شروع کی ہے، ان کی ڈرائیورز بھی خواتین ہیں، اور باقی جو تمام سٹاف ہے وہ بھی خواتین کا ہوگا، جو کہ بس سروس کے لیے جو ضروری ہوتا ہے، جیسے کنڈکٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ اور پاکستان پیپل پارٹی کا ہی خاصا ہے کہ انہوں نے ہیوی ٹریفک کے لیے خواتین کو ٹرین کیا، اور ان کو ٹریننگ دے کر انہوں نے بسوں کے اوپر، ان کی خواتین کی بسوں کے اوپر جو ہے نا وہ خواتین ڈرائیور ہی جو ہے نا وہ ان کو تعین کیا، تاکہ خواتین مکمل احساس تحفظ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکے۔ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ کی طرح جو ہے نا یہ ہمیشہ اچھے انیشیٹو لے کر آگے چلتی ہے۔ اور ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ آلدو کہ یہ خبر تھوڑی سی پرانی ہے کہ پی ٹی آئی کا مکمل طور پر جو ہے نا یہ صفایا ہو چکا ہے، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان نیازی کا ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک جو عمران خان نیازی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ انفارچونیٹلی وہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ نتیجہ جو ہے نا وہ نہیں نکال سکا۔ آلدو کہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان گھوڑے پر وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو انہوں نے الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے نا یہ مسترد کیا۔ سخت دھاندلی ہوئی، ہاں سخت دھاندلی ہوئی۔ ایک ویڈیو جو ہے نا یہ وائرل ہے کے پی کے اندر، جہاں پر علی مین گنڈاپور کے بھائی کا حلقہ ہے، اور وہاں پر ایک چھوٹا بچہ، یعنی کہ وہ چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا بچہ کہ جناب ابھی نابالغ ہے، وہ جناب ٹھپے لا رہا ہے، اور ساتھ جو ہے نا یہ نعرے وغیرہ بھی لگا رہا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کی بہنوں کی طرف۔ انہوں نے ایک بڑا مضحکہ ہے جو انہوں نے، ان کا بیان اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر زیر گردش ہے۔ وہ بیان کچھ یوں ہے کہ جو کور کمانڈر لاہور کے حملہ ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت ہے، ہمارے ٹیکس پیئر کی کے پیسوں سے بنی ہوئی عمارت ہے، اس عمارت کو اگر نقصان پہنچایا تو ٹیکس پیئر سے نہیں، نقصان پہنچایا تو ان کے اوپر مقدمات کیوں، ان کو رہا کیا جائے۔ بہرحال خیر ان کی یہ سنیں۔ اور عمران خان نیازی صاحب رہا اس مہینے کے آخر میں ہو جائیں گے، اس کا میں آگے چل کر میں ذکر کرتا ہوں۔ تو مگر اس سے قبل ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، تو وہ پاکستان کے دورے پر ہے۔ پنجاب کا بھی انہوں نے دورہ کیا، ابھی کراچی کے اندر ہے۔ انہوں نے توانائی کے شعبے کے اندر، باقی دیگر شعبوں کے اندر انہوں نے یہ تعاون کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ کانٹریکٹ وغیرہ، وہ ایم او جی وغیرہ جو بنا رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس کی داغ یعنی کہ توانائی کے اندر گیس پائپ لائن اور بجلی وغیرہ اور اس طرح کی یہ چیزیں اس کے اندر یہ شامل ہوگی، زرعی جناس بھی ہوگی اس کے اندر۔
تو یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی داغ بھی ڈالی تھی آصف علی زرداری صاحب نے. تمام کریڈٹ جو ہے نا یہ ان کو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایرانی صدر کا دورہ، جبکہ مڈل ایسٹ کے اندر کشیدگی بھی ہے، اور اس وقت پاکستان کا دورہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر اسپیشلی امریکہ یا دیگر جو ہے نا یہ یورپین کنٹریز وغیرہ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، مگر پاکستان کے لیے یہ دورہ انتہائی اہم تھا. اور اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان عزیز صاحب کی بہنوں کا ایک متضاد بیان. اور متضاد بیان جناب یہ ہے ان کا کہ علیمہ خانم صاحبہ نے بھی عمران خان عزیز صاحب سے ملاقات کی، اور ادھر گوہر علی خان صاحب جو کہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا دونوں نے ایک ہی دن عمران خان عزیز صاحب سے ملاقات کی. آل دو کہ عمران خان عزیز صاحب نے یہ منع کر دیا تھا علیمہ خانم کو کہ آپ پولیٹیکل معاملات کے اندر نہ پڑیں اور پلیئر سیاسی بیانات نہ دیں. علیمہ خانم صاحبہ نے باہر آ کر یہ بولا کہ عمران خان عزیز صاحب یہ جھکیں گے نہیں، یہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. علیمہ صاحبہ کا یہ بیان. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو گوہر علی خان صاحب جو کہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اسی دن ملاقات کی. اسی دن ملاقات کر کے انہوں نے بولا کہ عمران خان عزیز صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، کوئی بھی کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا مذاکرات کے لیے. جبکہ انہوں نے حکومت کی طرف جو ہے نا یہ ایک بال پھینکا. انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے نا یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یعنی کہ گو کہ عمران خان عزیز صاحب کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. علیمہ خانم صاحبہ نے ویسے ہی بات چھوڑی ہے، جبکہ عمران خان عزیز صاحب خود مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی اے کرنا چاہتی ہے، مگر ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گوہر علی خان صاحب نے ایک اور جو ہے نا انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ 190 بلین پاؤنڈ کا جو عمران خان عزیز اور ملک ریاض وغیرہ کا جو کیس ہے، تو اس کے اندر عمران خان عزیز صاحب کو سزا ہو جائے گی. تو بھائی وہ سزا یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان عزیز صاحب نے خود اعتراف کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے ملک ریاض صاحب کا یہ جرمانہ، یہ پیسے جو ہے نا یہ میں نے رائٹ آف کروائے تھے ان کو دیے تھے، جس کے بدلے میں وہ جناب ملی ان کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی زمین ملی، اور ساتھ انہوں نے عمارت بھی کھڑی کر کے دی. تو عمران خان عزیز صاحب کی کنفیشن ہے تو اس کے اندر سزا ہو جائے گی. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اب عمران خان عزیز صاحب کی اہلیہ کی طرف آتے ہیں، پھر میں آتا ہوں عمران خان عزیز صاحب کی رہائی کی طرف. تو عمران خان عزیز صاحب کی اہلیہ کے 2 ٹیسٹ ہوئے. انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور ان کے من پسند کلینک سے، ہسپتال سے، اور ان کے من پسند ڈاکٹروں سے، جس کے اندر شوکر خانم کے بھی ڈاکٹر شامل تھے، ان کے ذاتی معالج شامل تھے. 2 بار ٹیسٹ ہوا، دونوں بار ان کو کلین چٹ ملی کہ یہ صحت مند ہے، مکمل طور پر تندرست و توانا ہے. ایک بار پھر ان کو جو ہے نا یہ سینے کی جلن وغیرہ محسوس ہوئی، سینہ بھاری ہوا ان کا. تو وہ پھر جو ہے نا راتوں رات وہ ایمبولینس وغیرہ پہنچی بنی گالا. ساتھ ساتھ جناب جو یہ پہنچا ان کا غالباً میرا حال ہے شاید نہیں محتر پنچوتا صاحب ہے، وہ بھی جناب بنی گالا کے باہر وہ بھی پہنچ گئے. اپنی طرف سے خواہ خبریں چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے، خراب ہے. ڈاکٹروں کی ٹیم نے جناب ان کا معائنہ کیا. معائنہ کر کے ان کو بولا کہ ان کو اپنی ڈائٹ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مرچ مسالہ والی چیزیں نہ کھائیں، مرغن چیزیں نہ کھائیں. تو یہ ان کو یہ تضابیت کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. ادر دین دیٹ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، مگر پی ٹی اے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آ جاتے ہیں عمران خان عزیز صاحب کی رہائی کی طرف. تو عمران خان عزیز صاحب کی رہائی اس مہینے کے آخر میں ہو جائے گی. تو یہ جناب ایک طرف تو میں نے یہ پچھلی چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں کہ کس طرح یہ 190 بلین پاؤنڈ والا یہ کیس ہے، باقی دیگر ہیں اور جو بھی چیزیں یہ چل رہی ہیں، تو ان سے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان عزیز صاحب کی رہائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ مزید پھنسیں گے. مگر عمران خان عزیز صاحب کی رہائی کا شوشہ یہ چھوڑا ہے جناب اسد قیصر صاحب نے. تو اسد قیصر صاحب نے انہوں نے بولا کہ عمران خان عزیز صاحب اس مہینے کے آخر تک رہا ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ پی ٹی اے اس طرح کی مختلف تاریخیں دیتی رہتی ہے اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے بالکل جو ہے نا یہ مختلف ہوتی ہے. چونکہ عمران خان عزیز صاحب نے جو کام کیے ہوئے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ ان کے خلاف کیس ہیں، جن کے اندر ان کو سزائیں
जो है ना यकीनी तौर पर जो है ना ये उनको मिलेंगी। 9 मई के भी केसेस जो है ना वो भी होने हैं, जब उन्होंने रियासत के ऊपर जो है ना ये मुसल्ह हमला करवाया था, जिसके मास्टरमाइंड वो खुद थे, जिसका एतराफ़ भी उन्होंने खुद किया था। तो बहरहाल ये आए दिन, क्योंकि ये महीना भी गुजर जाएगा तो फिर अगले महीने ये फिर कोई नई तारीख आ जाएगी कि इमरान खान यादी साहब फलां तारीख तक रहा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह